السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست عمر شہزاد ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی طاقتور لوگوں کی جماعت چاہیے ہوتی تھی۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے قارون کے پاس کتنا سونا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ دوستو، قارون بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ شروع میں وہ ایک عام انسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار دولت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قارون کو اتنے خزانے دیے گئے تھے کہ ان کی چابیاں بھی طاقتور آدمیوں کے ایک گروہ پر بھاری پڑتی تھیں۔ ذرا سوچیں، اگر صرف چابیاں اٹھانا مشکل تھا تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ قارون کے پاس سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، زمینیں، غلام اور بے شمار مال تھا۔ اس کے خزانے اونٹوں پر لاد کر لے جائے جاتے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ صرف چابیوں کے لیے 70 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن دوستو، اصل مسئلہ دولت نہیں تھا، اصل مسئلہ تھا غرور۔ قارون اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے لگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنی عقل اور محنت سے حاصل کیا ہے۔ اس نے کہا، یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنی طاقت سمجھ لیا۔ آج بھی بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قارون جب اپنے خزانوں اور شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلتا تھا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، لیکن اللہ والے لوگ کہتے تھے، افسوس تم پر، اللہ کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں۔ دوستو، یہی دنیا کا دھوکہ ہے۔ ہم اکثر چمکتی ہوئی زندگی کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے غرور کی سزا دی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا۔ دوستو، قارون کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دولت بری نہیں ہوتی، لیکن دولت پر غرور کرنا انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا، قبر میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ آج اگر ہمارے پاس تھوڑا مال ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر زیادہ ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں غرور سے بچائے اور عاجزی اور شکرگزاری والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔